چھوٹے سے کچے مکان کی چھت تلے شگفتہ نے آنکھ کھولی۔ باپ ریڑھی پر سبزی بیچتا تھا، ماں محلے کی گھروں میں برتن دھوتی تھی۔ غربت کے باوجود گھر کے اندر محبت اور سکون تھا۔ شگفتہ کو بچپن سے یہ سکھایا گیا کہ بیٹی کی عزت سب سے بڑی دولت ہے۔ وہ سیدھی سادی سی لڑکی تھی۔ اسکول کی تعلیم بمشکل 8ویں جماعت تک حاصل کی، مگر اس کے دل میں ایک خواب تھا، ایک دن میرا بھی گھر ہوگا، میرا شوہر ہوگا جو مجھے محبت دے گا اور میں اس کی خدمت کر کے خوش رہوں گی۔ جب قاسم کی رشتہ داری آئی تو گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ قاسم شہر میں اپنی دکان چلاتا تھا، خوش شکل اور خوش گفتار تھا۔ رشتہ دیکھنے آئی قاسم کی ماں نے شگفتہ کو پسند کر لیا۔ شادی کے دن شگفتہ دلہن بنی تو اس کی آنکھوں میں ہزاروں خواب تھے۔ دل کہہ رہا تھا، میری قسمت سنور گئی، اب میرا شوہر میری دنیا ہوگا۔ شادی کے بعد ابتدائی دن کسی خواب سے کم نہ تھے۔ قاسم کبھی پھول لا دیتا، کبھی ہنسی مذاق کرتا۔ شگفتہ سوچتی، یہی وہ محبت ہے جس کی ہر لڑکی خواہش کرتی ہے۔ گھر میں ایک ملازمہ بھی تھی جو پرانی اور وفادار تھی۔ شگفتہ نے اسے بڑی عزت دی، لیکن خوشیوں کے یہ دن زیادہ دیر نہ رہے۔ قاسم کا مزاج بدلنے لگا، کبھی کھانے پر نکتہ چینی، کبھی کپڑوں پر اعتراض، تمہیں کچھ سلیقہ ہے بھی یا نہیں؟ قاسم کا جملہ شگفتہ کے دل کو چیر جاتا۔ وہ چپ رہتی، خود کو سمجھاتی، شاید یہ سب وقتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سال گزرتے گئے۔ شگفتہ قاسم دیر سے گھر آنے لگا اور موبائل پر زیادہ وقت گزارتا، بات چیت کم کر دی۔ شگفتہ نے کئی بار کوشش کی کہ شوہر کے قریب ہو، لیکن قاسم اکثر ٹال دیتا۔ ایک دن قاسم نے کہا، شگفتہ تمہاری باتیں بس مجھے بوجھ لگتی ہیں۔ یہ جملہ شگفتہ کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ چپ رہی، لیکن دل میں ایک ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی۔ رات کے وقت شگفتہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قاسم ملازمہ کے قریب جا رہا ہے۔ اس کے چہرے پر وہ محبت اور مسکراہٹ تھی جو کبھی شگفتہ کو نصیب نہیں ہوئی۔ شگفتہ کی سانسیں رکنے لگیں، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ دل چاہا کہ چیخ کر سب کو بتائے، لیکن زبان جیسے بند ہو گئی۔ اگر میں بولی تو میری ہی عزت خاک میں ملے گی۔ وہ خاموشی سے کمرے میں آ گئی، تکیے میں منہ چھپا کر روتی رہی۔ اب ہر رات اس کے لیے ایک امتحان تھی۔ قاسم کے رویے، ملازمہ کے قریب جانے کی کوششیں اور شگفتہ کی خاموشی، یہ سب اسے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ لیکن وہ صبح اٹھ کر سب کے سامنے مسکراتی، دل کا دکھ چھپا کر اپنے وجود کو سنبھالتی۔ اسے یاد آتا، ماں کہتی تھی، عورت کا ہتھیار اس کا صبر ہے۔ رات کے آخری پہر جب سب لوگ سو رہے تھے، شگفتہ جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر جائے نماز کو ترک کر رہے تھے۔ وہ سجدے میں گر کر کہہ رہی تھی، یا اللہ، میں نے تو اپنے شوہر کو اپنا خدا سمجھ لیا تھا، اس کی خوشی کو اپنی خوشی، اس کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی، اپنی سزا سمجھ لیا تھا، مگر یا اللہ اس نے میری محبت کو رد کر دیا۔ مجھے بتا میں کیا کروں؟ مجھے تو سب کے سامنے مسکرانا بھی ہے اور اندر سے میرا دل رو رہا ہے۔ مجھے حوصلہ دے، مجھے رستہ دکھا۔ اس رات شگفتہ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترا۔
جیسے اللہ نے اس کے دل میں ایک بار ڈال دی ہو۔ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ۔ صبح ہوئی تو شگفتہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں نیند کی کمی اور جب چہرے پر پلاہٹ، مگر اندر کہیں ایک نیا عزم تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، میں اب اپنی زندگی شوہر کی غفلت پر نہیں چھوڑوں گی، میں جینا سیکھوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کانٹوں پر چلنا پڑے۔ گھر کے کونے میں ایک پرانا سا سلائی مشین پڑا تھا جو ماں نے جہیز میں دیا تھا۔ شگفتہ نے اسے صاف کیا، تیل ڈالا اور محلے کی عورتوں سے کہنے لگی، میں کپڑوں کی سلائی کر لیا کروں گی، اگر آپ چاہیں تو مجھے دے دیا کریں۔ شروع میں لوگ حیران تھے، قاسم کی بیوی سلائی کرے گی کیا؟ لیکن شگفتہ نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ پہلا کپڑا ملا تو رات بھر جاگ کر اس نے سلائی کی۔ جب مزدوری ملی تو دل خوشی سے بھر گیا، یہ میرے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، کسی کے احسان کے بغیر۔ کچھ دن بعد محلے کے ایک بچے کی ماں بولی، باجی آپ پڑھا سکتی ہیں کیا؟ میرا بیٹا پڑھائی میں بہت کمزور ہے۔ یوں شگفتہ نے محلے کے 2 بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، دن سلائی شام پڑھائی۔ قاسم کو یہ سب گراں گزرتا تھا، وہ کہتا، یہ سب ڈرامہ ہے، عورت کو گھر کے کام میں لگنا چاہیے، باہر کی دنیا میں نہیں۔ شگفتہ خاموشی سے سن لیتی، مگر اندر ہی اندر اور مضبوط ہو جاتی۔ مہینے کے اختتام پر جب شگفتہ نے اپنی کمائی سے گھر کا سودا خریدا تو اس کی ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹی تو نے ہماری عزت رکھ لی۔ محلے کی عورتیں اب شگفتہ کی تعریف کرنے لگیں، بچے ہنستے کھیلتے اس کے پاس آتے، وہ اب سب کی نظروں میں ایک باوقار عورت بن رہی تھی۔ قاسم کو یہ سب دیکھ کر غصہ آتا، وہ سوچتا، یہ عورت جسے میں کچھ نہیں سمجھتا تھا، یہ کیسے سب کی آنکھوں کا تارا بنتی جا رہی ہے۔ قاسم جس ملازمہ کے پیچھے اندھا ہو گیا تھا، ایک دن اچانک اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے کسی اور کے ساتھ شادی کر لی۔ قاسم کے پاس اب نہ وہ ملازمہ تھی، نہ بیوی کی محبت۔ شگفتہ تو اب اپنی دنیا میں مگن تھی، بچوں کو پڑھاتی، سلائی کرتی، ساس کی خدمت کرتی۔ قاسم کو اب احساس ہونے لگا کہ وہ عورت جسے وہ کمتر سمجھتا رہا، وہ دراصل اس کے گھر کی بنیاد تھی۔ ایک رات قاسم کمرے میں آیا، شگفتہ چراغ کی مدھم روشنی میں کپڑے سی رہی تھی۔ قاسم نے دھیرے سے کہا، شگفتہ۔ شگفتہ نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ شگفتہ نے چونک کر دیکھا، قاسم کی آنکھوں میں پہلی بار نرمی تھی۔ شگفتہ، میں نے تمہیں کبھی نہیں سمجھا۔ تم وہ ہو جس نے میرا گھر سنبھالا، میری ماں کا سہارا بنی، میری عزت بچائی، اور میں اندھا تھا، مجھے معاف کر دو۔ شگفتہ نے مشین بند کی، سکون سے کہا، میں نے تمہیں دل ہی دل میں کب کا معاف کر دیا، لیکن اب میں صرف تمہاری بیوی نہیں، اپنے وجود کی پہچان بھی ہوں۔ قاسم کی آنکھوں میں شرمندگی اور شکست کے آنسو تھے، وہ شگفتہ کی آنکھوں میں سکون، جیت اور وقار کی روشنی۔ وقت گزرتا گیا،
قاسم نے آہستہ آہستہ خود کو بدلنے کی کوشش کی۔ شگفتہ اب محض ایک بیوی نہیں تھی، وہ محلے کی معلمہ، سب کی دعاؤں کی حقدار اور اپنی خودی کی پہچان بن چکی تھی۔ اس کی خاموشی ایک شور بن گئی تھی، ایسا شور جو شوہر کے ضمیر کو جھنجھوڑ گیا اور دوسروں کو عورت کی طاقت کا احساس دلایا۔ محلے کی عورتیں اب شگفتہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں۔ اکثر کوئی کہہ دیتا، شگفتہ بہن، آپ جیسی عورت اگر ہماری بیٹیوں کے نصیب میں آ جائے تو وہ کبھی دکھ نہ دیکھیں۔ یہ سن کر شگفتہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مگر وہ مسکرا دیتی، دل ہی دل میں سوچتی، کاش قاسم بھی مجھے اس نظر سے دیکھ پاتا۔ قاسم بازار میں جاتا تو لوگ اس سے کہتے، بھائی تم خوش قسمت ہو جو تمہاری بیوی نہ صرف گھر سنبھالتی ہے بلکہ محلے کے بچوں کو بھی پڑھا رہی ہے۔ یہ جملے قاسم کے دل کو کاٹنے لگتے۔ وہ سوچتا، یہ عزت مجھے کمانا تھی لیکن یہ شگفتہ نے کما لی۔ قاسم کو اب اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا۔ وہ راتوں کو جاگ کر سوچتا کہ کس طرح اس نے اپنی بیوی کو نظر انداز کیا۔ ایک دن محلے میں ایک تقریب ہوئی۔ سب نے شگفتہ کو بلایا کہ وہ خواتین سے خطاب کرے۔ پہلے تو وہ گھبرائی لیکن پھر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا، عورت کسی کی غلام نہیں، وہ ایک ماں، ایک بہن، ایک بیوی اور سب سے بڑھ کر ایک انسان ہے۔ اگر ہم خود کو پہچان لیں تو کوئی ہمیں کمزور نہیں کہہ سکتا۔ تقریب میں بیٹھی خواتین نے تالیاں بجائیں۔ قاسم بھی پیچھے کھڑا سب سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قاسم نے اب گھر میں تبدیلی لانا شروع کی۔ وہ پہلے کی طرح تلخ جملے نہیں بولتا تھا۔ ایک دن اس نے شگفتہ کو کہا، آج کھانے میں نمک کم تھا، لیکن شگفتہ، میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ تم نے یہ کھانا کتنا پیار سے بنایا۔ یہ پہلی بار تھا کہ قاسم نے نرم لہجے میں کچھ کہا۔ شگفتہ نے چپ چاپ سن لیا۔ دل کے کسی کونے میں ہلکی سی خوشی جاگی، مگر ساتھ ہی ایک سوال بھی، کیا واقعی یہ بدلاؤ سچ ہے یا وقتی؟ شگفتہ کے دل میں ایک خواہش تھی، وہ چاہتی تھی کہ اللہ اسے بیٹی دے تاکہ وہ اپنی بیٹی کو وہ سب سکھا سکے جو اس نے خود جھیلا۔ میں اپنی بیٹی کو کمزور نہیں بناؤں گی، میں اسے خوددار اور باوقار بناؤں گی۔ اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے ایک بیٹی دے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ قاسم کی ماں ایک دن شگفتہ کے پاس آئی، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اور کہا، بیٹی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تو نے اس گھر کو کیسے بچایا۔ اگر تو نہ ہوتی تو یہ گھر برباد ہو جاتا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تجھے دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو کرے۔ شگفتہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ سوچنے لگی، آخرکار کسی نے میرا درد پہچانا۔ قاسم کے دوست، رشتہ دار، سب نے آہستہ آہستہ اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ ملازمہ جس پر وہ فدا تھا وہ اب کسی اور کے ساتھ خوش تھی۔ قاسم راتوں کو جاگ کر سوچتا، میں نے سب کچھ پایا مگر کھو بھی سب کچھ دیا۔ اب میری اصل دولت تو شگفتہ تھی، لیکن میں نے اس کی قدر نہ کی۔
ایک دن قاسم نے شگفتہ کے سامنے آ کر کہا، شگفتہ، تمہاری خاموشی نے مجھے ہرا دیا۔ میں نے کبھی تمہیں سنا ہی نہیں، لیکن تمہاری خاموشی میرے کانوں میں شور بن کر گونجتی رہتی ہے۔ مجھے معاف کر دو۔ شگفتہ نے سکون سے کہا، قاسم، میں نے تمہیں کب کا معاف کر دیا ہے، لیکن یاد رکھو، عورت کا صبر اس کی طاقت ہے، مگر یہ صبر ہمیشہ کے لیے غلامی نہیں۔ عورت بھی اپنی عزت کے لیے جی سکتی ہے۔ وقت گزرا، شگفتہ کی محنت اور صبر سب کے لیے مثال بن گئے۔ محلے کے بچے بڑے ہو کر بھی اسے استاد جی کہتے، عورتیں اسے مشورے لینے آتیں۔ قاسم بھی اب بدل چکا تھا، وہ اپنی بیوی کی عزت کرتا، اسے میری زندگی کی سب سے بڑی طاقت کہتا۔ شگفتہ نے اپنی خاموشی سے یہ ثابت کیا کہ عورت کمزور نہیں، بلکہ وہ خاندان کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ سبق: عورت کا صبر اس کی کمزوری نہیں، اس کی طاقت ہے۔ جو مرد بیوی کی قدر نہیں کرتا، وہ سب سے بڑی دولت کھو دیتا ہے۔ عورت جب اپنی پہچان بنا لے تو دنیا اسے جھک کر سلام کرتی ہے۔